انتہائی قابل صد احترام بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس سال ہمیں ماہ مبارک ماہ رمضان کا 5واں جمعہ بھی نصیب فرمایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی اور بہت بڑی کرم نوازی ہے۔ تو آج کے خطبہ کے لیے میں نے سوچا ہے کہ کچھ باتیں موت اور مرنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے اس کے متعلق چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن یہاں سے جانا ہے۔ سدا رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ جو بھی اس دھرتی پر آیا اس نے یہاں سے ایک نہ ایک دن جانا ہے، باقی صرف اللہ کی ذات ہے۔ جانا میں نے بھی ہے، جانا آپ نے بھی ہے، اور جانا اللہ کے پیاروں نے بھی ہے، لیکن سب کا جانا ایک جیسا نہیں ہوتا، جانے جانے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے شان والے نبی ہیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آ گیا ان کے پاس اللہ کا فرشتہ حضرت عزرائیل علیہ السلام، ایک انسانی شکل میں آیا اور فرمایا تو کون ہے، کیا کرنے لگا ہے؟ اس نے کہا جی میں موت کا فرشتہ ہوں، وہی کام کرنے لگا ہوں جو میری ڈیوٹی ہے، آپ کی جان نکالنے لگا ہوں۔ اور یہ تو آپ کو پتا ہے نا کہ اللہ کے سارے نبیوں میں سے موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی نبی تھے۔ بس اس کی بات سنی، آیا جلال اس کے منہ پر ایک تھپڑ مار دیا۔ لو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کا لگا نہ تھپڑ تو اسرائیل کی آنکھ نکل گئی۔ دیوبند کے شیخ الحدیث علامہ انور شاہ کشمیری کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ابھی زور نہیں لگایا تھا، ہولی جی کھڑکائی سی تو ان کی آنکھ نکل گئی۔ اب نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اسرائیل علیہ السلام نے آنکھ رکھی ہتھیلی پر اور اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ تو نے آج مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے جو مرنا ہی نہیں چاہتا، یا اللہ دیکھنا تھپڑ مار کے میری آنکھ نکال دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے موسیٰ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ کو درست کیا اور فرمایا پھر جا، یا اللہ اسے کو لی، فرمایا ہاں اسی کے پاس جا، لیکن اب خالی ہاتھ نہ جا،
اب ایک بیل ساتھ لے جا اور جا کے کہنا اے اللہ کے پیارے نبی، اللہ سلام فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ اگر آپ اس دنیا میں اور رہنا چاہتے ہیں تو اس بیل کی پشت پر یوں کر کے ہاتھ پھیر دیجئے، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے اتنے سال آپ کی زندگی، آپ کی عمر اور بڑھ جائے گی۔ آگے اسرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اسرائیل یہ بتا پھر کیا ہوگا جب اتنے سال گزر جائیں گے؟ پھر تو جانا ہی پڑے گا۔ فرمایا اگر اس وقت جانا پڑے گا تو ہم ابھی جانے کو تیار ہیں۔ جب اجازت ملی تب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی روح اقدس کو قبض کیا۔ یہاں سے اب مسئلے معلوم ہوئے تین۔ پہلا مسئلہ یہ کہ جانا تو سب نے ہے لیکن سب کا جانا ایک جیسا نہیں۔ وہ اللہ کے نبی تھے، وہ اسرائیل کو تھپڑ بھی مار سکتے ہیں، آنکھ بھی نکال سکتے ہیں، اجازت نہ دیویں تو روح نہیں نکلتی۔ لیکن ہم کس بات کی مولی ہیں؟ ہم نبیوں جیسے نہیں، ہم نبیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اس وقت ساری دنیا میں سب سے طاقتور انسان ہے امریکن پریزیڈنٹ۔ اس کے کنٹرول کے اندر لاکھوں فوجیں، طرح طرح کا اسلحہ۔ لیکن کیا خیال ہے جب اسرائیل علیہ السلام امریکن پریزیڈنٹ کی جان نکالنے آئیں گے تو یہ سارا اسلحہ، یہ ساری فوجیں مل کر اپنے صدر کو اسرائیل سے بچا لیں گے؟ نہیں۔ لو میرے دوستوں بزرگوں، نتیجہ یہ نکلا اسرائیل وہ ہے جس کے سامنے پاکستانی پریزیڈنٹ بے بس، اسرائیل وہ ہے جس کے سامنے سعودیہ کا بادشاہ بے بس، اسرائیل وہ ہے جس کے سامنے رشیا کا پریزیڈنٹ بے بس، امریکن پریزیڈنٹ بے بس۔ لیکن اللہ کے نبی کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے جہاں پر آ کے اسرائیل بھی بے بس ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب تیسرا مسئلہ بھی سمجھ لو کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کے نور کو پیدا کیا ہے۔ آواز تھوڑی سی کھولو۔ اور پھر اسی نور کو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمینہ کے بطن اطہر میں بشر بنایا، اور ہمارے پاس نبی کریم علیہ السلام بشر بن کے آئے۔ ہم یہ بیان کرتے ہیں اور اکثر کہتے رہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو یہاں پر ایک سوال کیا جاتا ہے کہ نور جب بشر بن کے آتا ہے تو اس کو زخم نہیں لگا کرتا، کیونکہ زخم لگنا یہ نور کی شان نہیں ہے۔
لیکن نبی کریم علیہ السلام کو احد کے میدان میں زخم لگا، طائف کی گلیوں میں نبی کریم علیہ السلام کو زخم لگے۔ اگر نبی کریم علیہ السلام کا نور مبارک سب سے پہلے بنا ہوتا اور وہ نور بشر بن کے آیا ہوتا تو یہ زخم تو نہ لگتے، لیکن اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ کیا خیال ہے اسرائیل علیہ السلام بھی نور ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے سارے فرشتے نوری مخلوق ہیں۔ خلقت الملائکۃ من نور، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے سارے فرشتے نور سے پیدا کیے گئے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام جب بشر بن کے آئے تو زخم لگا کہ نہیں لگا؟ آنکھ نکلی کہ نہیں نکلی؟ تو جب ان کی آنکھ نکلی تو ان کی نورانیت میں فرق آیا نہیں۔ تو میرے دوستو بزرگوں، نتیجہ یہ نکلا اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ نکل جائے ان کی نورانیت میں فرق نہیں آتا۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کو زخم لگ جائیں تو میرے آقا کی نورانیت میں بھی فرق نہیں آتا۔ اب کہو تیری نسل پاک میں ہے کا، تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا تو ہے نے نور تیرا، تو ہے نے نور تیرا۔ سرکار جب بچپن میں تھے نا تو کھیلا کرتے تھے چاند سے۔ حضرت عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے کلمہ تو اب پڑھا ہے لیکن میں بچپن میں اسے جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہو۔ فرمایا چچا کیسے؟ یا رسول اللہ میں نے ایک دن دیکھا کہ آپ پنگوڑے کے اندر لیٹے ہوئے ہیں اور چاند جو ہے کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، ایسے لگتا ہے جس طرح پتنگ نہیں ہوتی، پتنگ کبھی ادھر جھونک مارتی ہے کبھی ادھر۔ میں بڑا حیران ہوا چاند کو کیا ہوا، تو میری نظر جب آپ کے پنگوڑے کی طرف گئی تو آپ کے ہاتھ جب ادھر ہوتے تھے چاند ادھر چلا جاتا تھا، جب ادھر ہوتے تھے چاند ادھر چلا جاتا تھا۔ کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے، کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے، کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے، خود سراپا نور ہے اور وہ کھلونا نور کا، خود سراپا نور ہے اور وہ کھلونا۔ جب بات کیا حق جاری بات چل رہی تھی کہ جانا ہم سب نے ہے لیکن سب کا جانا ایک جیسا نہیں۔ ایک بات کئی بار سنائی ہے میں نے کہ ایک فقیر بابا تھا، ایک مرتبہ ایک مائی آئی اور فقیر بابے کو کہنے لگی اوے فقیر بابا، اور تیری داڑھی اچھی ہے کہ میرے بکرے کی داڑھی اچھی ہے؟ فقیر بابا نے سنا تو کہنے لگا مائی مجھے کیا پتا، میری داڑھی اچھی ہے کہ تیرے بکرے کی داڑھی اچھی ہے، لیکن میں تجھ سے ایک وعدہ کرتا ہوں کہ مرنے سے پہلے، قبر میں جانے سے پہلے تجھے تیرے سوال کا جواب دے کے جاؤں گا۔ اس نے کہا مک گئی؟
فقیر بابے نے کہا مک گئی، مرنا تو سب نہیں ہے نا، ایک دن فقیر بابا بھی فوت ہو گیا۔ فقیر بابا فوت ہوا، مریدوں نے غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ تیار کیا، جنازہ اٹھا کر لے جا رہے تھے کہ مائی نے آن کے جنازہ نہیں روک لیا، ٹھہر جاؤ، فقیر بابا بنا پھرتا تھا، اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا مرنے سے پہلے، قبر میں جانے سے پہلے تیرے سوال کا جواب دے کے جاؤں، مر گیا، جواب دیا نہیں۔ میں نہیں کہتا ایک دیوبندی عالم علامہ اشرف علی تھانوی کہتے ہیں فقیر بابے نے اپنا ہاتھ کفن سے باہر نکالا، اپنے چہرے پر سے کپڑا ہٹایا، کپڑا ہٹا کے کہا مائی فکر نہ کر، میری داڑھی تیرے بکرے کی داڑھی سے بہتر ہے، اس لیے کہ میرے اللہ نے مجھے بخش دیا ہے۔ جانا تو سب نے ہے لیکن سب کا جانا ایک جیسا، دعا کرو کہ جب ہم جائیں تو ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو سب کچھ اس کے اندر آ گیا۔ اچھا، جب بندہ فوت ہو جائے اب وارثوں کی ڈیوٹیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ وارثوں کی ڈیوٹی ہے اسے غسل دیں، اسے کفن پہنائیں، اس کا جنازہ تیار کریں، اسے جنازہ اٹھا کر اس کا لے کر جائیں۔ جب ہم جنازہ اٹھاتے ہیں، جنازہ اٹھایا جاتا ہے، اب نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مرنے والا نیک ہو تب بھی بولتا ہے، بد ہو تب بھی بولتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ نیک ہو مرنے والا تو وہ کہتا ہے اوئے میرے بیٹے، اوئے بھتیجے، اوئے بھائی، بڑے سست ہو گئے ہو، جلدی جلدی کرو نا، جلدی لے کر چلو مجھے، تمہیں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کون کون سی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، جلدی کرو۔ بد ہو تو وہ بھی بولتا ہے، کہتا ہے اے پترا، اے بھتیجیا، او میرے ویرا، تو مجھ سے بڑا پیار کرتا تھا، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، نہ لے کے جاؤ، تمہیں پتہ نہیں اللہ نے میرے لیے بڑی سزائیں تیار کر رکھی ہیں، مجھے نہ لے کے جاؤ۔ سرکار فرماتے ہیں بولتا نیک بھی ہے، بولتا بد بھی ہے۔ حدیث سے پتہ چلا کہ جب ہم جنازہ اٹھاتے ہیں تو جنازہ مرنے والا اٹھانے والوں کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، سن بھی رہا ہوتا ہے۔ اب جب ہم جنازہ اٹھاتے ہیں تو ہمارے ہاں کیا طریقہ ہے، جنازہ اٹھایا اور پڑھا کلمہ شہادت کہتے ہیں نا، تو بعض لوگ سوال کرتے ہیں یہ کلمہ شہادت کہاں سے آیا، یہ تم کیوں کہتے ہو کلمہ شہادت، یہ تو بدعت ہے۔ اب ذرا سمجھ لو ہم یہاں کلمہ شہادت کیوں کہتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لقنوا موتاکم شہادت اللہ الہ الا اللہ، اپنے مردوں کو کلمہ شہادت کی تلقین کیا کرو۔ کیوں؟ وہ سن رہا ہے نا، تم کلمہ شہادت پڑھتے جاؤ گے، میت کے کانوں میں تمہارے کلمہ پڑھنے کی آواز پہنچتی جائے گی۔ ابھی اس نے قبر میں جانا ہے، قبر میں جب جائے گا منکر نکیر آ کے سوال کریں گے، تازہ تازہ سبق یاد ہوگا تو فوراً منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دے لے گا۔ اچھا بھی جب جنازہ لے جایا جائے تو جنازہ پڑھنا کہاں ہے، کہاں پڑھنا؟ مسجد میں جنازہ نہیں لے جانا۔ ایک ہوتا ہے مجبوری کا مسئلہ، مجبوری کے مسئلے اور ہوتے ہیں، سنت مسئلے اور ہوتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے مسجد نبوی شریف کے ہوتے ہوئے جنازوں کے لیے جگہ الگ بنائی تھی، تو معلوم ہوا جنازہ مسجد میں پڑھنا سنت نہیں، جنازہ باہر پڑھنا یہ سنت ہے۔ اس لیے جنازہ کہاں لے جاؤ گے؟ مسجد سے باہر۔ اب جنازہ پڑھنا کس کا ہے؟
یہ بھی مسئلہ اچھی طرح سمجھ لو، کسی بے ایمان کا، کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ کوئی مرزئی مر جائے، قادیانی مر جائے، نبی پاک کا گستاخ مر جائے، کوئی ابو بکر صدیق کو کافر کہنے والا مر جائے، اس کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ کیوں؟ یہ اللہ کریم نے آرڈر دیا ہے، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا۔ اے محبوب، پیچھے جو ہو گیا سو ہو گیا، آج کے بعد کوئی منافق مر جائے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ کس کا جنازہ نہیں پڑھنا؟ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور نہ ہی تم نے منافق کی قبر پر جانا ہے۔ کس کا جنازہ نہیں پڑھنا؟ کس کی قبر پر نہیں جانا؟ یہیں سے مسئلہ معلوم ہو گیا کہ کس کا جنازہ نہیں پڑھنا، کس کا پڑھنا ہے؟ مومن کا۔ کس کی قبر پر نہیں جانا؟ منافق کی۔ اور کس کی قبر پر جانا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا قبروں پر نہیں جانا چاہیے، منافقوں کی قبر پر نہیں جانا چاہیے، داتا صاحب کی قبر پر جانا چاہیے۔ جنازہ کی ایک شرط اور بھی ہے کہ میت سامنے ہو۔ اگر میت سامنے نہ ہو، اب جنازہ پڑھا جائے گا، یہ جنازہ سیاسی جنازہ تو ہو سکتا ہے، یہ جنازہ بزنس کا جنازہ تو ہو سکتا ہے، سنت جنازہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اپنے پورے دور خلافت میں کبھی کسی کا غائبانہ جنازہ نہیں پڑھایا۔ ادھر ادھر لوگ فوت ہوتے تھے، حضرت علی نے کبھی کسی کا غائبانہ جنازہ نہیں پڑھایا۔ ان سے پہلے 12 سال تک حکومت فرمائی حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ یہ ذو النورین کیوں ہیں؟ کہ نبی پاک علیہ السلام کی 2 شہزادیاں ان کے نکاح میں آئیں، یکے بعد دیگرے۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النور۔ 12 سال کے عرصے میں ہزاروں مربع میل فتح ہوا، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ شہید ہوئے، بارڈروں پر مسلمان شہید ہوئے، ادھر ادھر لوگ بھی فوت ہوتے رہے، لیکن حضرت عثمان غنی نے کبھی اپنے دور حکومت میں کسی کا غائبانہ جنازہ مدینہ شریف میں نہیں پڑھا، اور نہ ہی حضرت عثمان غنی نے کسی کے گاؤں جا کر، کسی کے پنڈ جا کر اس کا غائبانہ جنازہ پڑھایا۔ حضرت عثمان غنی سے پہلے 10 سال تک حضرت عمر فاروق نے حکومت فرمائی، بڑے بڑے لوگ ادھر فوت ہوئے، شہید ہوئے، پورے عرصے میں حضرت عمر نے بھی کسی کا غائبانہ جنازہ نہیں پڑھایا۔ اس سے پہلے 2.25 سال تک حضرت ابو بکر صدیق نے حکومت فرمائی، حضرت ابو بکر صدیق نے بھی کبھی اپنے دور حکومت میں کسی کا غائبانہ جنازہ نہیں پڑھایا۔
تو بھائی جنازے کے لیے شرط کیا ہے کہ میت سامنے ہو. اور پھر سنو خود سرکار نے بھی، میرے نبی کریم علیہ السلام نے بھی ساری زندگی کبھی کسی کا غائبانہ جنازہ نہیں پڑھایا. ایک صاحب تھے، مجھے کہنے لگے جلدی نہ کرو، سرکار نے ایک کا غائبانہ جنازہ پڑھایا ہے. میں نے کہا کس کا؟ کہنے لگا وہ حبشے کا بادشاہ تھا نا نجاشی، سرکار نے اس کا غائبانہ جنازہ پڑھایا ہے. میں نے کہا یار پوری بات سنانا. کہنے لگا بخاری شریف کے اندر ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن فرمایا صحابہ وہ تمہارا بھائی حبشے کا بادشاہ فوت ہو گیا ہے، چلو اس کا جنازہ پڑھتے ہیں. تو دیکھو سرکار نے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا تھا، غائبانہ نہیں بنا. میں نے کہا اچھا یار ایک بات بتا، جب سرکار نے یہ فرمایا تھا سرکار اس وقت کہاں تھے؟ مدینہ شریف میں. میں نے کہا وہ مرنے والا کہاں تھا؟ حبشے میں. میں نے کہا بھائی ساری زندگی تو مجھے کہتا رہا نبی کو غیب کا پتہ نہیں، بس مجھے اتنا بتا دے نبی پاک کو نجاشی کے مرنے کا پتہ کیسے چل گیا تھا؟ غائبانہ تو پتہ نہیں ثابت ہوگا کہ نہیں ہوگا، تجھے کہنا پڑے گا اول و آخر سب کچھ جانے قریب اول و آخر دیکھے بعید و قریب غیب کی خبریں دینے والا غیب کی خبریں اللہ کا وہ حبیب نبی جی اللہ 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 اللہ. یہ حبشہ سٹیٹ تھی عیسائیوں کی. یہ بادشاہ ہو گیا مسلمان. جب یہ مسلمان ہوا تو اس کے درباریوں نے بغاوت کر دی. جب بغاوت کر دی تو بادشاہ نے ایک کاغذ لیا، کاغذ پر لکھا میرا ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے اور آخری نبی ہیں. یہ کاغذ لیا اور یہ کرتے کی جو اندر والی جیب ہے نا اس کے اندر رکھا کاغذ، اور اس نے درباریوں سے ملاقات کی. کہنے لگا اوے تم نے بغاوت کیوں کی ہے؟ درباری کہنے لگے اوے بادشاہ تو بد عقیدہ ہو گیا ہے، تیرا عقیدہ درست نہیں رہا. اس نے کہا میں بد عقیدہ ہو گیا ہوں، میرا عقیدہ درست نہیں رہا. کس کے متعلق؟ حضرت عیسیٰ کے متعلق. کہنے لگا تم ذرا سچا عقیدہ تو بیان کرو، حضرت عیسیٰ کے بارے سچا عقیدہ کیا ہے؟ وہ درباری عیسائی بولے، کہنے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بیٹے ہیں. اب ذرا دھیان کرنا، بادشاہ کہنے لگا بادشاہ اس بات پر ناراض ہوتے ہو، یہ عقیدہ تو میرا ہے. کیا کہا؟ یہ عقیدہ تو میرا ہے. پادریوں نے سمجھا جو عقیدہ ہم بیان کر رہے ہیں، بادشاہ کہتا ہے یہی عقیدہ میرا ہے. بادشاہ کا مطلب کیا تھا؟ ایڈا میں اندر لکھ کے رکھیا نا یہ عقیدہ میرا ہے. یہ ہے صحیح سیاست، جھوٹ بھی نہ بنے اور بات بھی بن گئے. تو ان درباریوں نے کہا بادشاہ اگر تیرا یہ عقیدہ ہے تو تو ہمارا بادشاہ، ہم تیرے درباری. لو جی اب اس کی سٹیٹ بحال ہو گئی، بغاوت ختم ہو گئی. اب جب یہ مرا تو تھا تو مسلمان، سٹیٹ عیسائیوں کی تھی، یہاں اس کا جنازہ کس نے پڑھنا تھا؟ اس کو بند کر دو. اب میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ بعد سرکار کے دل میں آیا ہوگا کہیں وہ یہ نہ کہہ دے لجپال آقا میں بادشاہ تھا، کوئی معمولی بندہ تو نہیں تھا.
آقا میں نے آپ کا کلمہ بھی پڑھا، جنازہ نصیب نہیں ہوا، مزہ تو نہیں آیا نا؟ اور سرکار کی شان کیا ہے؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رحيم۔ سرکار نے فرمایا چلو صحابہ پڑھتے ہیں اس کا جنازہ۔ مسند امام احمد کی حدیث ہے، صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، صحابہ ارشاد فرماتے ہیں ہمیں یوں نظر آ رہا تھا فرشتوں نے اس کا جنازہ سامنے رکھا ہے اور رب کے محبوب جنازہ دیکھ کر جنازہ پڑھاتے جا رہے ہیں۔ یہ بھی جنازہ غائبانہ نہیں تھا، میت سامنے موجود تھی، تو غائبانہ جنازہ یہ بزنس کا جنازہ ہو سکتا ہے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے، کیونکہ ہر مسئلے میں لوگ چندہ ہی اکٹھا کرتے ہیں، کوئی بات ہو جائے چندہ، کوئی بات ہو جائے چندہ، لاؤ بھی چندہ، لاؤ بھی چندہ۔ سیاسی جنازہ ہو سکتا ہے جس طرح بے نظیر کے غائبانہ جنازے پڑے گئے تھے، لیکن یہ سنت جنازہ نہیں۔ سنت جنازہ یہی ہے کہ میت سامنے ہو۔ جنازہ پڑھا کیسے جائے گا؟ اونچا یا آہستہ؟ آہستہ۔ جنازہ کیسے پڑھا جائے گا؟ خود وہابیوں کے مفتیوں نے لکھا ہے زیادہ بہتر ہے آہستہ جنازہ پڑھا جائے، لیکن یہ انہوں نے بھی بس وہ ادھے گھنٹے کا جنازہ رکھیا اور کھڑکائی جاندے نے آدھا گھنٹہ اور کہیں گے تمہارا جنازہ ہی ٹھیک نہیں، اور بات کرتے ہیں ہمیشہ مکے مدینے کی۔ آپ میں سے کئی لوگ تو مکہ شریف مدینہ شریف گئے ہیں نا، وہاں تقریباً ہر نماز کے بعد جنازہ ہوتا تو آدھا گھنٹہ لاؤں نے کہ 1.5 منٹ کے اندر جنازہ پڑھیا جاتا ہے۔ اور اونچا پڑھتے ہیں کہ آہستہ پڑھتے ہیں؟ آہستہ۔ تو جنازہ سنت کیا ہے؟ مجبوریوں کے مسئلے اور ہوتے ہیں، کبھی کبھار کا مسئلہ اور ہوتا ہے۔ سرکار نے پچھلوں کو سکھانے کے لیے ایک آدھ بار اونچی پڑھا ہے جنازہ، لیکن اکثر طور پر سرکار جنازہ کس طرح پڑھایا کرتے تھے؟ آہستہ۔ اچھا، جنازہ جب پڑھا جائے تو جنازہ ختم ہو جاتا ہے سلام پر۔ تکبیر سے شروع ہوا، 4 تکبیریں اور اس کے بعد سلام۔ جب سلام پھیر لیا جاتا ہے تو جنازہ ختم ہو جاتا ہے۔ سلام پھیرنے کا مسئلہ بھی سمجھ لیجئے، کئی مرتبہ دیکھا ہے جب لوگ سلام پھیرتے ہیں نا دائیں طرف تو پہلے دایاں ہاتھ چھوڑتے ہیں، جب بائیں طرف سلام پھیرتے ہیں تو پھر بایاں ہاتھ چھوڑتے ہیں۔ ایسے نہیں کرنا، بلکہ دونوں ہاتھ یک دم چھوڑ کر پھر سلام کہنا ہے۔ جنازہ ختم ہو گیا سلام پر، جب جنازہ ختم ہو جائے تو اب آپ کو چاہیے صفیں توڑ دیں یا بیٹھ جائیں، یعنی ایسی شکل بن جائے کہ جو بھی باہر سے آئے اسے پتہ چل جائے کہ جنازہ ختم ہو چکا ہے، اب جنازہ نہیں ہو رہا۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ گھر آنا چاہتے ہیں آ جائیں، جنازہ ختم ہو چکا ہے۔ آپ کی مرضی ہے، آپ اپنے ساتھیوں سے جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ان سے باتیں بھی کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں، جنازہ ختم ہو گیا ہے۔ جدھر چاہیں آپ منہ کر سکتے ہیں، جنازہ ختم ہو گیا ہے۔ اور اگر آپ کا جی چاہے کہ مرنے والے کا اور بھلا ہو جائے تو اپنی اور مرنے والے کی بخشش کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا بھی مانگ سکتے ہیں۔ یہ بعد والی دعا جنازے کا حصہ نہیں ہے۔ جنازہ کہاں ختم ہوتا ہے؟ سلام پر۔ یہ جنازے کے بعد اگر دعا مانگی جائے تو یہ اس لیے ہوں جنہ گڑ پاؤ گے اتنا ہی مٹھا ہے، جتنا اللہ کی بارگاہ میں مانگتے جاؤ گے اللہ کریم راضی ہوتا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو یہ مسئلہ اچھا نہیں لگتا، کہتے ہیں نہیں یہ جنازے کے بعد دعا تو منع ہے۔ نہ میرے بھائی، جنازے کے بعد کسی کو دعا مانگتا دیکھ کر جلنا نہیں ہے۔ تمہیں تیرے پاس وقت نہیں ہے تو نہ صحیح،
کچھ ضروری نہیں ہے دعا مانگنا، لیکن اگر کوئی دعا مانگتا نظر آ جائے اس کو دیکھ کر جلنا نہیں، اگر جلو گے تو پھر یہاں بھی جلتے رہو گے، قبر اور حشر کے اندر بھی جلو گے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں کے لیے ٹائم مقرر کیا ہے اور کئی چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے ٹائم مقرر نہیں۔ مثلا یہ جو نمازیں ہیں ان کے ٹائم مقرر ہیں کہ نہیں؟ اب ہم عصر کی نماز پہلے پڑھ سکتے ہیں، کیوں؟ ٹائم نہیں۔ ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا۔ کل ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، کیوں؟ عید کے دن منع ہے نا، یہ عید کا دن روزے کا ٹائم نہیں۔ اچھا، اور آج ہمارا روزہ ہے تو کیا ہم روزہ 1 گھنٹے کے بعد کھول سکتے ہیں؟ کیوں؟ ٹائم نہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ثم اتم الصیام الی اللیل، روزے کا وقت سورج کے غروب ہونے تک رہتا ہے۔ پتہ چلا کئی چیزوں کا ٹائم مقرر اللہ نے کر دیا ہے۔ یہاں آج شیخ کالونی میں تم حج کر سکتے ہو یار، آخری جمعہ رمضان کا کر لینے حج، کیوں؟ نہ یہ حج کا وقت نہ حج کی جگہ۔ الحج اشہر معلومات، میں کر رہا ہوں تقریر، آپ سن رہے ہو، کیا آپ تقریر سنتے سنتے درود شریف پڑھ سکتے ہو؟ پڑھ سکتے ہو، کیوں اللہ نے ٹائم کی پابندی نہیں لگائی؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اسی طرح قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تلاوت کے لیے وقت مقرر نہیں کیا۔ اسی طرح دعا مانگ سکتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی آن کے کہے حضرت جی دعا مانگو، ہم دعا مانگ سکتے ہیں نا؟ کیوں مانگ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ دعا کے لیے ٹائم مقرر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے دعا مانگا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ نے ٹائم نہیں کی پابندی نہیں لگائی، اس ٹائم مانگنی ہے اس ٹائم دعا نہیں مانگنی۔ بادشاہوں سے حکمرانوں سے مانگا جاتا ہے تو ان کی ملاقات کے ٹائم مقرر ہوتے ہیں، کوئی ٹائم ان کی ملاقات کا ہوتا ہے، کوئی ٹائم ان کے سونے کا ہوتا ہے، کوئی ٹائم ان کے واش روم جانے کا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے ہاں تو یہ چیزیں ہیں ہی نہیں، جب بھی مانگو اللہ تعالیٰ۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ تو ہر وقت ہر کسی کی سنتا، فرمایا مانگو مجھ سے میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ صحابہ کرام کے دل میں آیا ہمیں پتہ چل جانا اللہ کس وقت کی دعا جلدی قبول کرتا ہے تو ہم اس وقت دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت نازل فرمائی اجیب دعوت الداع اذا دعان، اے میرے بندو جب بھی کوئی جس وقت بھی کوئی مجھ سے دعا مانگے گا تو میں اس بندے کی دعا کو قبول فرما لوں گا۔ دعا کے لیے ٹائم کی پابندی کوئی نہیں، جب چاہے دعا مانگو۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان۔ یہاں
سوال پیدا ہو سکتا ہے، اللہ کا تو وعدہ ہے جس وقت بھی مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ہم تو مانگ مانگ کے تھک گیا، دعا ہی قبول نہیں ہوتی، زرداری جہان ہی نہیں چھڑتا پیا، یہ مصیبتیں ٹلتی نہیں ہیں، کیا کریں؟ اللہ کا وعدہ کدھر گیا؟ یہ نہ کبھی سوچنا کہ اللہ کا وعدہ غلط ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ہر دعا ہماری قبول ہوتی ہے، ہر دعا، لیکن ذرا قبولیت کے انداز مختلف ہے۔ وہ ایک مثال میں اکثر دے کر بات کو سمجھاتا ہوں کہ بعض اوقات بچہ ماں سے کوئی چیز مانگتا ہے تو ماں بچے کو فٹ اس کی مانگی چیز دے دیتی ہے۔ بچہ کہتا ہے ماں مجھے دودھ دے، تو ماں فیڈر صاف کرتی ہے، دودھ گرم کر کے اس کے اندر ڈالتی ہے، نپل چڑھا کر بچے کو دے دیتی ہے۔ بچے نے جو مانگا ماں نے اس کو دے دی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے نے کوئی چیز مانگی، ماں نے وہ چیز نہیں دی، اس کی جگہ اور کچھ دے دیا، اس کا آلٹرنیٹو دے دیا۔ بچہ کہتا ماں مجھے چھری دے، تو ماں بچے کو چھری دیتی ہے، کیوں؟ یہ تو بے سمجھ ہے، نقصان کر لے گا۔ تو ماں کہتی نہیں بیٹے چھری رہنے دے، تو نقصان کر لے گا، میں تجھے بال دیتی ہوں، گیند دے دیتی ہوں۔ تو وہ جو مانگا ہے وہ نہیں دیتی، اس کی جگہ کچھ اور دے دیتی ہے، کیوں؟ ماں کو پتہ ہے یہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بچے نے چیز مانگی، ماں نہ بچے کو مانگی چیز دیتی ہے نہ اس کا متبادل دیتی ہے، بلکہ کہتی ہے نہیں تو ابھی چھوٹا ہے، سنبھالنے کے لائق نہیں ہے، تو ابھی تو اس کا تیا پانچا کر دے گا، آپریشن کر دے گا اس چیز کا، میں سنبھال کے رکھ لیتی ہوں، جب تو بڑا ہوگا اس وقت میں چیز دوں گی۔ ابا لایا بچے کے لیے کھلونا، بچہ کہتا ماں مجھے کھلونا دے، ماں کہتی نہیں بیٹے ابھی تو سنبھالنے کے قابل نہیں ہے، جب تو بڑا ہوگا میں اس وقت تمہیں دوں گی۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ تو بس سمجھو کبھی بندہ جو مانگتا ہے اللہ اس کی مانگی چیز فٹ دیتا ہے۔ کبھی ایسی ہوتا ہے بندہ مانگتا ہے نا اللہ سے تو اللہ اس کی مانگی چیز نہیں دیتا، اس کی جگہ کوئی اور چیز دیتا ہے۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بندہ مانگتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نہ اس کی مانگی چیز دیتا ہے نہ اس کے متبادل دیتا ہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے نہیں ابھی تیرے لیے یہ مناسب نہیں ہے، تو جب میرے پاس آئے گا نا میں تمہیں اس وقت دوں گا۔ اب حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ آئے گا نا بندہ، تو اللہ کہے گا یہ نیکیوں کا پہاڑ بھی تیرا، یہ بھی تیرا، یہ بھی تیرا۔ بندہ کہے گا یا اللہ میں نے تو نیکیاں کی نہیں۔ اللہ فرمائے گا یہ وہ دعائیں ہیں جو تو سمجھتا تھا قبول نہیں ہوئی، میں نے آج کے دن کے لیے سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں۔ اس وقت بندہ کہے گا ہائے یا اللہ کبھی دنیا میں میری ایک نہ قبول ہوئی ہوتی تو مجھے یہاں تو ڈھیروں ڈھیر ملتے نا۔ اللہ کی بات میں شک نہ کرنا، اللہ کی بات صحیح ہے، جو تو سمجھتا تھا قبول نہیں ہوئی میں نے آج کے دن کے لیے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ اس وقت بندہ کہے گا ہائے یا اللہ کبھی دنیا میں میری ایک نہ قبول ہوئی ہوتی تو مجھے یہاں تو ڈھیروں ڈھیر ملتے نا۔ اللہ کی بات میں شک نہ کرنا، اللہ کی بات صحیح ہے۔ اللہ فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ اچھا دعا بھی مانگ لیا آپ نے جنازے کے بعد، اب جنازہ اٹھا کر آپ لے جا رہے ہیں قبرستان، قبر میں آپ نے اس کو کیا دفن، اور یہاں یہ بات رہے نبی کریم علیہ السلام نے اندر سے قبر پکی کرنے سے منع کیا ہے، جو قبر کا اندرونی حصہ ہے اسے پکا نہ کیا جائے۔ یہ جو روڑے پتھر وغیرہ ہوتے ہیں یہ اگر آ جائیں تو ان کی پابندی نہیں، لیکن وہ چیزیں جو آگ سے بنی ہیں، آگ میں پکتی ہیں، آگ والی کوئی چیز اندر نہ جائے، کیونکہ آگ سے تو اس کو بچانا ہے نا۔
تو قبر کے اندر اس کو داخل کرو، پھر قبر پر ڈالو مٹی، تو قبر اونچی کتنی بنانی ہے؟ بہتر یہ ہے کہ قبر اونچی ہو 1 بالشت، یہ بہتر ہے۔ بس بہتر کیا ہے کہ 1 بالشت قبر اونچی ہو۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بچوں کی والدہ، ان کی نانی صاحبہ، ان کی دادی صاحبہ، ان کی قبریں یہاں ہیں، 1 بالشت ہیں اور اندر سے بھی کچی ہیں۔ لیکن اگر کسی اللہ والے کی قبر اونچی بن بھی جائے تو یہ بھی گناہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، ایک بڑے مشہور تابعی ہیں حضرت خارجہ بن زید، کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بیٹے۔ یہ خود بھی مفتی، ان کے والد بھی مفتی تھے۔ یہ حضرت خارجہ بن زید فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی کے زمانے میں گبرو جوان تھا۔ یہ نوجوان لڑکے نا، یہ کئی قسم کی کھیلیں کھیلتے ہیں۔ ایک کھیل ہوتی ہے لمبی چھلانگ لگانے والی، ہم بھی چھلانگیں لگایا کرتے تھے چھوٹے ہوتے۔ اور جو لڑکا لمبی چھلانگ لگاتا ہے اس کو سب لڑکوں میں طاقتور سمجھا جاتا ہے۔ حضرت خارجہ بن زید ارشاد فرماتے ہیں ہم نوجوان تھے، کھیلتے کھیلتے جنت البقیع کے اندر آ جایا کرتے تھے۔ ہم سب میں زیادہ طاقتور اسے سمجھا جاتا تھا جو چھلانگ لگا کر حضرت عثمان بن مظعون کی قبر کو پھلانگ جایا کرتا تھا۔ یہ عثمان بن مظعون وہ پہلے مہاجر صحابی ہیں جن کی قبر سرکار نے خود جنت البقیع میں بنائی تھی۔ تو قبر اونچی تھی، تبھی تو بات انہیں چھوٹی قبر ہو تو بچہ بھی پھلانگ سکتا ہے۔ تو پتہ چلا اگر کسی اللہ والے کی قبر بلند ہو جائے تو اس میں ممانت نہیں، لیکن بہتر کیا ہے کہ قبر کتنی اونچی ہو؟ 1 بالشت۔ اچھا، قبر پر ڈال دی مٹی، اچھا قبر پر جب ڈالی گئی مٹی تو اب کئی ساتھی قبر پر دیتے ہیں اذان۔ اذان دینا بھی گناہ نہیں ہے، فائدے کا سودا ہے۔ بعض دوستوں کو اس کی بھی سمجھ نہیں آتی، وہ کہتے ہیں یہ اذان کہاں سے آ گئی، اذان دینا تو بدعت ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی قبر پر اذان دے دے تو قبر پر اذان دینے سے قبر والے کو کوئی نقصان نہیں، اور جس نے اذان دی ہے اس کو کوئی نقصان نہیں، بلکہ اذان دینے والے کو فائدہ ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ اذان دیتا ہے، جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے رستے میں جتنے درخت اور پتھر آتے ہیں سارے کے سارے اذان دینے والے کے لیے رحمت کی دعا مانگتے ہیں۔ اب اذان دینے والے کو فائدہ پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ اچھا اب یہ بھی سوچو، اذان میں اللہ اکبر کتنی بار آتا ہے؟ 6 مرتبہ، 4 مرتبہ پہلے اکٹھا اور بعد میں 2 مرتبہ۔ اشہدو ان لا الہ الا اللہ کتنی بار آیا؟ 2 مرتبہ۔ اشہدو ان محمد الرسول اللہ کتنی بار آیا؟ 2 مرتبہ۔ حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ، حی علی الفلاح 2 مرتبہ۔ یہ آتا ہے نا اذان میں۔ جب اذان پڑھی کسی نے تو قبر والے کو اس کا کوئی نقصان نہیں، اذان پڑھنے والے کو کوئی نقصان نہیں، سننے والوں کو ہیں یہاں نقصان ہے۔
کچھ سننے والے ایسے ہیں جن کو نقصان ہوتا ہے. وہ کس کو نقصان ہوتا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب اذان پڑھی جاتی ہے شیطان جب اذان کی آواز سنتا ہے شیطان پد مارتا ہوا پونتا ہوا وہاں سے بھاگ جاتا ہے. اذان پڑھی گئی تو قبر والے کو کوئی نقصان نہیں, اذان پڑھنے والے کو کوئی نقصان نہیں, مسلمان جو سننے والے ہیں ان کو بھی کوئی نقصان نہیں. پیڑ کنوں کس کو پیڑ ہوتی ہے؟ تو بھائی اس لیے اذان سے جلنا نہیں چاہیے. اب پھر سوچو اذان میں اللہ اکبر پڑھا گیا 6 مرتبہ, کیا اللہ اکبر پڑھنے کا کوئی فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سنو ایک حدیث, نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کو دفن کیا, حضرت سعد بن معاذ کو. دفن کرنے کے بعد نہ سرکار قبر پر بیٹھ گئے اور پڑھنا شروع کر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صحابہ نے بھی پیچھے پڑھنا شروع کر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ. تھوڑی دیر کے بعد سرکار نے پھر پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. صحابہ نے بھی پیچھے پڑھنا شروع کر دیا اللہ اکبر اللہ اکبر. جب سرکار یہ کلمات پڑھ کے فارغ ہوئے نا تو صحابہ نے عرض کیا لیما سبحت ثم کبرت یا رسول اللہ. آقا آج آپ نے یہ پہلے تسبیح پڑھی پھر تکبیر پڑھی سبحان اللہ اللہ اکبر, آج آپ نے کیوں پڑھا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے اس نیک بندے پر قبر تنگ ہو گئی تھی. میں نے جب سبحان اللہ پڑھا تم نے سبحان اللہ پڑھا, میں نے اللہ اکبر پڑھا تم نے بھی اللہ اکبر پڑھا. ہمارے اللہ تعالیٰ کا نام لینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر کو اس کے لیے کھلا کر دیا ہے. پتہ چلا قبر پر جب اللہ کا نام لیا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے نام کی برکت سے قبر کو کھلا کر دیتا ہے. تو اذان پڑھنے کا قبر والے کو کوئی نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہوتا ہے. ایک اور فائدہ بھی ہے قبر والے کو. کیا ابھی قبر کے اندر 2 فرشتوں نے آنا ہے کہ نہیں آنا؟ آنا ہے. اور آن کر وہ کتنے سوال کریں گے؟ 3. پہلا سوال کیا ہے من ربو کا, وہ تیرا رب کیا ہے. اور اندر قبر والے نے ابھی تازہ اذان سنی ہے اور اذان کے اندر اس نے سنا ہے 2 مرتبہ اشہد اللہ الہ الا اللہ. 6 مرتبہ سنا ہے اللہ اکبر. ادھر فرشتہ پوچھے گا من رب کو, قبر میں آنے والے تیرا رب کون ہے؟ تو قبر والا کہہ سکے گا میرے ہمدردوں نے میرے خیر خواہوں نے مجھے جواب سمجھا دیا ہے ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا, قبر میں آنے والے تیرا دین کون سا ہے؟ قبر والا سمجھدار ہوگا تو کہہ دے گا مجھے میرے ہمدردوں نے سمجھا دیا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہہ کے میں اس دین سے تعلق رکھتا ہوں جس میں صلاۃ بھی ہے فلاح بھی ہے, اور اس دین کا نام دین اسلام ہے, دینی الاسلام. جواب دے سکے گا کیونکہ اشارہ بھی کافی ہوتا ہے نا. اب تیسرا سوال ہوگا یہ کون ہے؟ بول ان کے بارے کیا کہا کرتا تھا؟ وہ کہا فرشتوں مجھے سمجھا دیا اشہد ان محمد الرسول اللہ, پڑھ کے سمجھا دیا ہوا محمد الرسول اللہ. تو بھئی اذان کا فائدہ ہی ہے, نقصان نہیں. بعض ساتھی کہتے ہیں لو قبر والا سمجھے گا تو تب نہ جب وہ سنے گا, قبر والا تو سنتا ہی نہیں ہے. میں نے ایک بات بڑی جگہ سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مجھ پر ایک بہت بڑی مہربانی ہے کہ تقریباً ہر شہر میں ہر گاؤں میں نا 2-4 بندے میرے لیے دعا کرنے والے ہیں. جہاں بھی جاتا ہوں نا دعا کرنے والے لوگ ملتے ہیں. اور یہ بھی اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ تقریباً ہر شہر میں نا
دو چار بندے میرے ساتھ سڑنے والے جلنے والے بھی ہیں، بڑا جلتے ہیں، توبہ توبہ۔ تو جلتے کیوں ہیں؟ ہائے نبی پاک کی عظمت کی چوکی داری کیوں کرتا ہے، سرکار کے دروازے کا کتا بن کر کیوں بیٹھا ہوا ہے، تو اس لیے جلتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ سفر کر رہا تھا، ایک نے مجھے دیکھ لی اور پہچان لی اور میرے پاس آیا، بڑی سر لگا کے نا جیسے کسی کو چھیڑا جاتا ہے، چڑھایا جاتا ہے، وہ کہنے گا ہے تو لکھ پیا ٹکرا مار تے مردے نہیں سن دے، تو لکھ پیا ٹکرا مار تے مردے نہیں سن دے، بڑے زور سے، تو مرتے تو سنتا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا گل سنو بچو، ہاں جی، میں نے کہا کیا کہا ہے تم نے؟ جی آپ جتنا مرضی زور لگا لیں قبروں والے تو نہیں سنتے نا۔ اصل مطلب یہ تھا کہ تم جو درود پڑھتے ہو مدینے والا نہیں سنتا، وہ قبروں والے کو نہیں سنتے۔ میں نے کہا بچو دیکھ، جب تو نے جانا نا قبر میں تو تجھے سننا پڑے گا۔ کہنے گا جی میں کیسے سنوں گا؟ میں نے کہا ابھی تو نے ماننا ہے، ابھی 2 منٹ نہیں لگنے۔ کہا جی میں کیسے مانوں گا؟ میں نے کہا دیکھ نا، ابھی دیکھ کیا بنتا ہے۔ میں نے کہا کیا خیال ہے تو جب قبر میں جائے گا تیرے ساتھ بنے گا کیا؟ جی فرشتے آ جائیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک، کیا کریں گے وہ؟ جی مجھے اٹھا کر بٹھائیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک۔ میں نے کہا پھر کیا کریں گے؟ جی پھر سوال کریں گے مجھ سے۔ میں نے کہا کتنے ہیں؟ 3۔ میں نے کہا پہلا سوال کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ میں نے کہا پھر تو اس کا جواب شواب دے۔ بالکل جی میں کھڑکا کے کہوں گا ربی اللہ، میرا رب اللہ۔ میں نے کہا ذرا ٹھنڈے دل سے سوچ کے بتا، جب قبر کے اندر فرشتہ تجھ سے سوال پوچھے گا تو تو مردہ اس وقت سوال سنے گا کہ نہیں؟ بول اب بول، اب کہ تو لکھ پیا ٹکرا مار تے مردے نہیں سن دے، تو لکھ پیا ٹکرا مار تے مردے نہیں سن دے۔ اب کہتا نہیں جی اندر اندر والی تو سن ہی لوں گا نا یارو، اللہ تعالیٰ بڑی قدرتوں والا، جو اللہ تعالیٰ اندر اندر والی سنا لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اوپر والی بھی سنا لیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، جب تم قبر پر مٹی ڈال کے واپس جاتے ہو، چلتے وقت تمہارے پاؤں کے اندر جو جوتا ہوتا ہے، چلتے وقت جو جوتے کی آہٹ پیدا ہوتی ہے، المیت یسمع خفق النعال، قبر والا تو جوتے کی آہٹ بھی سن لیتا ہے۔ اللہ یہ مرنے والا جوتے کی آہٹ بھی سن لیتا ہے۔ جتی دی آہٹ زور دی ہوندی ہے کہ قبر دی اذان؟ جو اللہ تعالیٰ جوتے کی آہٹ سنا دیتا ہے نا، وہ اذان بھی مردے کو سنا دیتا ہے۔ اچھا پھر یہ جو قبر والا ہے، اس کے کانوں کی پاور زیادہ ہے یا مصطفیٰ پیارے کے کانوں کی سماع زیادہ ہے؟ اگر عام قبر والا خاگونگار ہو جو بھی ہے، یہ قبر کے اندر آہٹ سن لیتا ہے، تو آمینہ کا لال جو ساری کائنات کا سردار بن کے تشریف لایا، اللہ کی قسم ہے وہ گناہگاروں کا درود بھی سنتا ہے، سلام بھی سنتا ہے۔ اور کہو دور و نزدیک کے کان، دور و نزدیک کے، اور یقین کر لینا نبی کریم علیہ السلام اس وقت گنبد خضرا میں تشریف فرما ہے، اس وقت جو مدینہ منورہ میں موجود ہے، سرکار کی بارگاہ میں سلام پڑھ رہے ہیں، سرکار ان کا بھی سلام سن رہے ہیں، تم بھی سلام پڑھ رہے ہو، سرکار تمہارا بھی سلام سنتے ہیں، امریکہ والوں کا سلام بھی سن رہے ہیں، دور و نزدیک کے کان، دور و نزدیک کے، ارے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے کان، کان لالے کرامت پہ سلام مصطفیٰ،
پہلا کو سلام شمع بز میں، کو سلام شمع بز میں دا۔ اچھا اب ایک مسئلہ اور سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے سارے بندوں میں سب سے اچھا بندہ کون لگتا ہے؟ اللہ کو اپنی مخلوق میں سب سے پسند وہ ہے جو اس کے بندوں کا فائدہ سوچتا ہے۔ جو لوگ زندہ ہیں آپ ان کا فائدہ کرتے رہتے ہو، جہاں کئی غریب غربا آتے ہیں تم ان کی خدمت کرتے ہو، ان کا فائدہ ہی کرتے ہو نا۔ کوئی غریب آ گیا تم نے اس کو کھانا کھلایا، اس کا فائدہ کر دیا۔ پتہ چلا فلاں بھائی بیمار ہے، اس کو جا کے دوائی لے دی، اس کا فائدہ کر دیا۔ کسی کے بارے پتہ چلا اس کی بچی کی شادی ہونے والی ہے، کوئی سامان لے دیا، اس کا تم نے فائدہ کر دیا۔ لیکن جب بندہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، بندہ جب قبر میں چلا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو کیا اس کا بھی فائدہ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا؟ اور اس کا بھی فائدہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ اللہ کے بندوں کا فائدہ سوچا کرو، کبھی ان کی دشمنی مت سوچا کرو۔ دیکھو کسی کی خدمت کرنا یہ فائدہ کرنا ہے کہ نہیں؟ مثلا یہ میں تقریر کرتا ہوں کہ چلو ماشاءاللہ بھائی خدمت کرتے ہیں، تو جو خدمت کرتے ہیں وہ میرا فائدہ سوچتے ہیں، تو جو کوئی آنکھیں مت دیو ہوئے تو وہ تو میرا فائدہ سوچے گا، میرے سے دشمنی کرے گا، دشمنی کرے گا۔ اسی طرح یہ قبر والے جو ہے نا، ان کو بھی اگر کوئی چیز دی جا سکتی ہے، ان کو اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو ان کا فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور اگر کوئی اوئے مت دیو ہوئے تو وہ مردوں کا دوست ہے کہ دشمن ہے؟ دیکھو میاں مرنا سب نہیں ہے۔ دیکھ ایسا کام نہ کر جس سے لوگ کہیں مرنے والوں کو پہنچتا نہیں ہے، تو قبر میں جائے گا تو تیرے ساتھ بھی یہی ہوگا، پھر اس وقت تو روئے گا۔ خدا کی قسم ہے قبر والوں کو چیزیں پہنچتی ہیں، ان کا ثواب پہنچتا ہے۔ حدیث شریف سن لو، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آ گئے، حضرت سعد، یا رسول اللہ میری ماں فوت ہو گئی ہے۔ آقا اگر میں اپنی ماں کے لیے کوئی چیز صدقہ خیرات کروں تو کیا میری ماں کو اس کا فائدہ پہنچے گا؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاں تمہاری ماں کو تیرے صدقے کی وجہ سے فائدہ پہنچے گا۔ عرض کیا یا رسول اللہ گواہ بن جائیے، میرا یہ سارا مخراف باغ اپنی ماں کے لیے صدقہ، لوگ آتے جائیں گے باغ کا پھل کھاتے جائیں گے، ثواب میری ماں کو پہنچتا رہے گا۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ مسلم کے اندر پورا چیپٹر موجود ہے، مرنے والوں کو صدقوں کا ثواب پہنچتا ہے۔ تو بھائی یہ جو اپنے بھائی ہیں نا، بہن بھائی جو دنیا سے پردہ کر جائیں، ان کی بھی خدمت کیا کرو، جو زندہ ہیں ان کی بھی خدمت کیا کرو۔ کیوں؟ ان کی خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت 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 راضی ہوتا ہے۔ وہی صحابی ایک بار پھر آ گیا، یا رسول اللہ میری ماں فوت ہو گئی ہے نا، آقا میں ماں کے لیے کوئی چیز صدقہ خیرات کرنا چاہتا ہوں، تو بتائیے ای الصدقۃ افضل، کون سی چیز سب سے بہتر ہے جس کا میں صدقہ کروں تو میری ماں کو فائدہ زیادہ ہو؟ تو وہاں ضرورت تھی پانی کی۔ مدینہ طیبہ میں ضرورت کس کی تھی؟ پانی کی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الماء، پانی کا صدقہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ ضرورت پانی کی تھی نا۔ تو صحابی رسول نے اپنی ماں کے صدقہ کے لیے، ایصال ثواب کے لیے پانی کا گلاس نہیں رکھا، پانی کا جگ پیش نہیں کیا، بلکہ
کے فحفر بیرن، پورا کنواں کھدوایا، اور کنواں کھدوانے کے بعد کہا ہاذہ لأم سعد، یا رسول اللہ یہ کنواں سعد کی ماں کے نام کا کنواں ہے، سعد کی ماں کے نام کی سبیل ہے، آپ کی امت کے لوگ آ کے پانی پیتے جائیں گے، ثواب سعد کی ماں کو پہنچتا رہے گا۔ اب دیکھو نا، مرنے کے بعد بھی فائدہ ہو رہا ہے۔ اچھا، اس کنویں کا نام ہی ہو گیا سعد کی ماں کے نام کی سبیل، سقایۃ ام سعد، اور اس سبیل کا پانی بڑے بڑے لوگوں نے پیا تھا۔ کنز الاموال کی حدیث ہے، کسی نے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ نے اس سبیل کا پانی پیا ہے؟ فرمایا ہاں میں نے پیا ہے۔ میں اس سبیل کا پانی کیوں نہ پیتا جبکہ اس سبیل کا پانی حضرت ابو بکر صدیق نے بھی پیا ہے، حضرت عمر فاروق نے بھی پیا ہے۔ تو پتہ چلا اپنے فوت شدگان کی خدمت کی جا سکتی ہے، ان کے مرنے کے بعد ان کو ایصال ثواب کر کے۔ تو ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے، جس طرح زندوں کی خدمت کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، اسی طرح مرنے والوں کو تحفہ بھیجا جائے تو ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے شرح الصدور فی احوال الموتى والقبور، مرنے والوں اور قبر والوں کے حالات کے بیان میں سینوں کو کھولنے والی کتاب۔ اس کے اندر ایک حدیث لکھی ہے، اور امام جلال الدین سیوطی وہ ہیں جنہوں نے جاگتے جاگتے 22 مرتبہ نبی پاک کی زیارت کی تھی۔ یہ دیوبند کے علامہ انور شاہ کشمیری لکھتے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ جب تم تحفہ بھیجتی ہو نا اپنے کسی مرنے والے کو، تو پتہ ہے تم سے تحفہ وصول کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا پیارا فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام۔ تم نے تحفہ بھیجا، جبریل تحفہ وصول کرتا ہے، اور رکھتا کس کے اندر ہے؟ نور کے ٹرے کے اندر۔ نور کے ٹرے کے اندر وہ تحفہ رکھ کے چلا جاتا قبر والے قبر کے کنارے پر جس کو تم نے تحفہ بھیجا، وہاں جا کے آواز دیتا یا صاحب القبر العمیق، کوئی گہری قبر والے اٹھ اپنا تحفہ وصول کر، تیرے لیے تیرے بیٹے نے، تیرے بیٹے نے، تیرے بھتیجے نے، تیرے دوست نے تحفہ بھیجا ہے، چلو وصول کر۔ سرکار فرماتے ہیں وہ بندہ نا جبریل سے اپنا تحفہ وصول کرتا ہے، تحفہ وصول کر کے پھر وہ قبر میں نہیں جاتا۔ سرکار فرماتے ہیں جو اس کے آنڈی گوانڈی نا ہمسائے، ان کے پاس جاتا ہے، جا کہتا ویخ ہوئے ویخ امین میرے پتر نے تحفہ کیا لے آیا، ویخ ہوئے دیکھ میرا تحفہ۔ سرکار فرماتے ہیں جن کو تحفے ملتے رہتے ہیں نا وہ تو پھر بڑے ہی خوش ہوتے ہیں، چلو اچھا ہوا تمہیں بھی تحفہ مل گیا۔ جن کو کوئی تحفہ نہیں نہ ملتا وہ پھر اس وقت روتے ہیں، ہائے ہمارا بھی اگر کوئی ہوتا تو ہمیں بھی تحفے دیتا۔ تو میرے بھائی یہ جو مرنے والے ہیں نا، ان کو تحفے دینے کی مخالفت نہ کرنا، نہ کسی مخالفت میں آ کے، کسی کے کہنے میں آ کے مخالفت کرنا شروع کر دینا، ہاتھ نہ روکنا، کیونکہ تم نے بھی قبر میں جانا ہے۔ جب تم جاؤ گے، دیکھو نا آج تم نے بھیجا، تمہاری اولاد دیکھ رہی ہے، وہ کہے گی ابا تو قبر والوں کو تحفے بھیجا کرتا تھا نا، تو تمہارے لیے بھی بھیجیں گے۔ اگر تم نے کہا نہیں ہو نہیں بالکل کوئی فائدہ نہیں، تو پھر کیا تمہاری اولاد تمہارے مرنے کے بعد تیرے لیے کچھ کرے گی؟ وہ کہتی نہیں ابا روکا کرتا تھا، بالکل میں نے نہیں کرنا یہ۔ تو پھر بول اس وقت تو روئے گا یا ہنسے گا؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے
پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانیں گے یا پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانیں گے یا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بندوں کی خدمت کرنے کی ہی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ میں سے کس کس کا جی چاہتا ہے کہ ہم لوگ اللہ کی رحمتیں لوٹیں بندوں کی خدمت کر کے؟ ذرا بازو کھڑا کرو نا، ماشاءاللہ، واہ واہ۔